Assalamu alaikum, everyone. A very warm welcome to all of you to another session of Ask Dr. Saleem. In this series, we take your questions, whether it's regarding Quran, Hadith, or anything regarding Islam, and we post them for Dr. Saleem. You can send in your questions either in English or ask them in Urdu. And if you'd like your answer to be in Urdu as well, please request Dr. Saleem to do so. As for sending in your questions, you can raise your hand or post them in the chat. And if you'd like to remain anonymous, you can send them directly to me in the chat. And so, with that, we will begin. Our first question of the day asks, we know that there are defined principles, standards, and research methodology to ascertain the authenticity of the prophetic narrations known as hadiths. This is an ongoing process to date. Do the historical records of Do the historical records and events other than the prophetic narrations depicted in the history of Muslims have also gone through the same defined principles, standards, and research methodology to certain their authenticity as the hadith literature has gone through? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Well, there has been a wealth of efforts that have been undertaken to also evaluate historical literature that has been transmitted, but that has not been as rigorous and as consistent as is the case with Hadith literature. So, with Hadith literature, we find almost all the content having been undergone a lot of scrutiny and a lot of evaluation. But in the case of historical literature, for example, we know the earliest history that we have today is of Tabqat ibn Sa'd, who lived in the 3rd century. Then we have the Tarikh of Tabri, we have Al-Ma'arif, and we have a host of other histories. But it's not that every single thing that has been reported in history has gone undergone this process of scrutiny. Yes, just as we have principles of hadith criticism, Ibn Khaldun in the 9th century he has evaluated, and he has also put forth these principles of historical criticism. And he himself did try to apply these principles on the history that he actually compiled. But I think that there still needs a lot to be done. So, for the sheer expanse of this historical literature, historical content, and because of the fact that it has not received as much attention as Hadith literature has done, so we still have a lot in our plates that we need to actually evaluate. And so this is one thing that Al-Mawrid, our institute, has also planned to do. And one way to do that is to start with the historical narrative that have been reported by the Sahaba, which are of course called the Asar. They are not authentic, I mean, they are not directly reported from Prophet himself, but from his students, and therefore they are called Athar. So we find Dr. Amar Khan Nasir, one of our very esteemed colleagues. He has just started this project last year, in which history reported by our Sahaba has been, I mean, he started to do that. He started to evaluate that, but it's a whole ocean. And I mean, it needs a lot of people, it needs many minds to sit together and continue with this task. And after that, of course, we also have books of history which are not directly ascribed to Sahaba, but of course, as I said, that is historical material. And so the simple answer to your question would be that it has yet to be done in its complete form. Hadith literature we have in its almost complete form, which means that a very large part, or I think a very, very large part, has undergone scrutiny. And but that also does not mean that that is something of a final word. Even after having undergone scrutiny, there still remains the possibility of reevaluation as we see that human intellect can of course falter. But in the case of historical literature, still a lot needs to be done. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question asks, a lot of scholars say that law of attraction is haram because of shirk. But if you believe that it is Allah who's materializing your desires, wouldn't it be permissible then? I'm sorry, I couldn't get it. What is haram? Law of attraction. Law of what? Law of attraction. Attraction. Yeah. What's that? If you could explain that, I don't understand what is meant by law of attraction or law of traction, whatever that is. Attraction. I think people, Law of attraction. having desires for someone.
Well, if you're If you talking find about someone the attractive. law, or you can talk about attraction of the opposite genders, which is, of course, something that is naturally found. And the reason that this attractiveness has been kept between opposite genders, of course, is to make marriage a beautiful institution. So remember, marriage is an institution in which this attraction has a lot to do for its success. And had this attraction not been present, it would have lost its charm. And we see that because of a lot of other things, a lot of indulgence in out of marriage, I would say out of wedlock sexual contact, that this has already diminished. So I think it's just a question of waiting for the right time, and during that time in which you are yet to fully experience that the final product of that attraction. I mean, you have to be patient. You have to look for other means and ways which have been provided by the Sharia as well. So I think that I mean, it's like saying that I mean, everything can have a negative impact if it is not used in its proper sense at the proper time and in the proper way. So I mean, attraction is something that we could not have gone with had the institution of marriage. I mean, since that is the basic building block, that we have to create a family, and from the family stems the whole society. So that had to be, I mean, that had to be the basis. And it's not just amongst human beings. We find the same attraction amongst animals also, because this is the only way in which they can come together and of course not only provide companionship but also procreate and enhance the human generation. So would you say it's wrong to conflate it with shirk? It's absolutely wrong to actually equate it with shirk. However, I mean, adultery has been compared to shirk in our ancient scriptures, and even in the Quran, we have to find references that in which adultery is compared to shirk. But that's adultery. That's not attractiveness. Thank you very much, Dr. Saleem. Muhammad Qasim, please go ahead. अस्सलामु अलैकुम। Walaikum assalam. जिस तरह दुनिया की अक्सर पार्लियामेंट्स में स्पीकर की बात को रियल टाइम में बैकग्राउंड में हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है कि पार्लियामेंट का हर शख्स एक दूसरे की बात को समझ जाए, तो नमाज की बाकी पॉसिबिलिटीज और इसको कंबाइन करने से एक पॉसिबिलिटी दिमाग में आई है कि अगर एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जाए जो जमात की नमाज में इमाम की क़िरात को रियल टाइम में पहचान कर उसका तर्जुमा इनफरादी तौर पर किसी शख्स के पसंदीदा मुतरजिम के तर्जुमे की ऑडियो रिकॉर्डिंग उसी स्पीड में जिस स्पीड में इमाम की क़िरात चल रही है, अगर हेडफोन्स के ज़रिए उसके कानों में सुनाया जाए, जिससे कोई डिस्टर्ब भी ना हो और मुक्तदी कुरान की अरबी क़िरात सुनने के साथ-साथ उसके तर्जुमे से भी वाकिफ़ हो जाए। और अगर ये एप्लीकेशन तरावी की नमाज में इस्तेमाल हो तो पूरा कुरान अरबी क़िरात के साथ-साथ तर्जुमे से भी ख़त्म हो जाए। तो अगर हम ये एप्लीकेशन बनाकर ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करें तो क्या जायज़ होगा? थैंक यू सर। देखिए, पहली बात तो ये कि एक मसला ये है, इज्तिहादी मसला है। इसमें मुस्बत राय, मनफी आरा दोनों हो सकती हैं। इसके हक में भी राय दी जा सकती है, इसके खिलाफ भी। ज़ाती तौर पे मेरा अपना ही ख्याल है कि अगर ये नवाफिल के लिए बंदोबस्त किया जाए, नवाफिल का मतलब है वो नमाजें जो हम अपनी तरफ से अल्लाह ताला की खिदमत में पेश करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता। अलबत्ता जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, उसमें हमें जो हैत हमें नमाज की दी गई है, जो स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें करीब तरीन रहना चाहिए। और उसका जो असल यूँ समझ लीजिए कि इम्पैक्ट है, वो यहाँ से हमें पूरा कर लेना चाहिए कि लोगों के अंदर ये हम थोड़ी-सी उनके अंदर चाहत पैदा करें कि वो अरबी ज़बान को सीखें। और कुरानिक अरबिक जो है, इसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा-सी मेहनत की जाए। साल डेढ़ की मेहनत से आप कुरानिक अरबिक को सीख सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए या आप खुद पढ़ें, तो वो आपको समझ में आएगा। तो अगर हम उस ऐप पे डिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि लोग जो हैं वो कुरानिक अरबिक से दूर होने का इम्कान है, और उसको शायद कभी भी वो इम्पोर्टेंस ना दें। सो मुझे ये लगता है कि इसमें अगर ये तवाज़ुन पैदा कर लिया जाए कि फ़र्ज़ नमाज़ों में तो हम ऐसा ही करें जैसे कि हम करते हैं, कि वो नमाज जो है वो यानी अपनी ज़बान में ही रहे, हम उसी अरबी ज़बानी के साथ अपना तमस्सुक इख्तियार करें, और कोशिश करें कि जो हमने हिस्सा पढ़ना है उसका तर्जुमा हमें आता हो, क्योंकि हमें मालूम है कि सूरह फ़ातिहा
تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ صرف 4 اور جگہیں ہیں جو ہمیں عربی میں پڑھنی ضروری ہیں. باقی تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اردو میں, انگریزی میں, کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. ان 4 جگہوں میں اللہ اکبر ہے, سمی اللہ لمن حمیدہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ 3 جگہیں ہوگی. اور چوتھی جگہ وہ ہے کہ جہاں آپ سورہ ملاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد, تو وہ عربی زبان میں ہوتی ہے. تو یہ آپ پہلی اب دیکھیے کہ وہ جو جتنا حصہ ضروری ہے عربی زبان میں پڑھنا وہ ہے ہی بہت مختصر. تو اگر اس میں بھی آپ دیکھیے کہ میں نے ایسے بتایا کہ 4 چیزیں تو بہت ہی مختصر ہیں. صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو نہ سمجھ میں آنے کا امکان زیادہ ہے, وہ ہے جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں. اس میں نے ایسے عرض کیا کہ نوافل کے اندر اگر اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, لیکن فرض نماز میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ یا ان صورتوں کا جو پڑھی جائیں ان کا ترجمہ وہ سیکھیں, اور یا وہ قرآن کے عربک سیکھیں. کیونکہ دیکھیں ترجمے پہ ریلائنس تو بالکل ٹھیک ہے تاکہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے سے رابطہ ہے وہ منقطع نہ ہو, ہم بغیر سوچے سمجھے نماز نہ پڑھیں. لیکن اتنا ہی ضروری اس چیز کا بھی امپیکٹ ہے کہ آپ جب براہ راست قرآن کو سمجھتے ہیں اس کی اپنی زبان میں, یہ میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جب ترجمہ سنتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر فہم پیدا ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. لیکن جب آپ عربی زبان کے اندر وہ براہ راست چیز کو سنتے ہیں تو اس کا ایک مزید افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے نا, ایک امپیکٹ پیدا ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ جو میں سن رہا ہوں اس پر عمل بھی کروں. تو وہ اس زور کے بارے میں اس کی جو تاثیر ہے اس کو ہمیں بہرحال مطلب کسی نہ کسی طرح سے اپنی زندگی میں اجاگر رکھنا ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر آپ اس کو کہیں مکس اینڈ میچ, کہ ہم جو فرض ہیں ان کو تو ہم ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے, اور وہاں ہم اپنے فہم کو بہتر کریں. اور نوافل کے اندر اس میں تراویح شامل ہے, وہ بھی نفل ہے, یہ کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. اچھا سر، یہ جو ہم نے مطلب جو نماز کی پاسبلٹیز کو جو کمبائن کیا تھا، وہ دراصل ہم کو گامدی سینٹر کی طرف سے ہی پتہ چلا. جیسے گامدی صاحب ایک بار بول رہے تھے کہ ہم نماز میں مصحف کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی آڈیو سے قرآن کو ختم کر سکتے ہیں. اور ریسنٹلی ہم نے مطلب آج گامدی ایپ میں کوشچن پوچھا تھا، تو اس سے یہ کلیئر ہوا کہ جماعت کی نماز میں جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی اگر چاہے تو کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، اس صورت میں اگر وہ قرآن کو اٹھا کر جس حصے کی تلاوت چل رہی ہے اگر اس پہ نظر رکھے اور اس کے ترجمے پہ بھی نظر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہم لوگ تو دل میں ترجمہ مطلب لاتے ہی ہیں، تو بس وہ ساری چیزیں کمبائن کر کے کہ اگر وہی ترجمہ کان میں آڈیو کے ذریعے سنایا جائے تو مطلب یہ تھا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نفل میں ٹھیک رہے گا، تو یہ تراویح کی نماز میں یہ اپلیکیشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں تو جی پورا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے. ہاں جی, اور تراویح کی نماز ویسے بھی نفل نماز ہے نا, جی جی. اس لیے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ نماز بہرحال ایک اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ایک روحانی تعلق کا ایک ذریعہ ہے, اور اس میں ہم جی اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی بھی کرتے ہیں. تو جتنا بھی قابل فہم وہ تجربہ ہوگا اتنا ہی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو قابل فہم ہونے کے لحاظ سے تو یہ بہت ایک مفید چیز ہے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے نتیجے میں اگر ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کو کی عربی سیکھنے کے بارے میں پھر رجحان بالکل ہی ختم ہونا شروع ہو جائے, تو اس کی ہمیں بہرحال کوئی پیش بندی کرنی چاہیے کہ تاکہ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ رہیں. آپ جب تک آپ عربی نہیں سیکھ پاتے اس وقت تک آپ ترجمے کو استعمال کریں. آپ کو ہیڈ فونز اگر دیے جا رہے ہیں آپ نوافل میں استعمال کریں, اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ بہت سارے ایپس آپ خود بھی جانتے ہوں گے آگے ہیں جس میں آپ صرف قرآن کا عربک, میں کمپلیٹ عربک کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک لمبا کام ہے, یعنی قرآن کی جو عربی ہے جس کا جب وہ پڑھا جائے تو آپ سمجھ سکیں. یہ کوئی سال ڈیڑھ کی محنت کی بات ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ ووکیبلری ہے جو آہستہ آہستہ آپ ایڈ کرتے رہتے ہیں, بنیادی اسٹرکچر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ خود ایک کام ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ تڑپ پیدا کریں کہ وہ قرآن عربک کو سیکھیں. تو اس طرف بھی آپ توجہ دیں کہ ایسے ایپس بنائے جائیں کہ جو قرآن عربک کو سکھانے میں معاون ہوں, تاکہ لوگ کم مدت میں قرآن مجید کی عربی سیکھیں. تو یہ جو اصل ہے قرآن مجید کی, اس سے ہمیں اپنے آپ کو کاٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سہولتی خاطر ترجمہ اس کو آپ سے فائدہ اٹھائیے, لیکن جیسے میں نے کیا کہ اگر وہ نوافل کی حد تک رکھیں, سنن کی حد تک رکھیں, جو نوافل ہی ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے ٹھیک, لیکن فرض نماز میں ہم یہی اہتمام کریں. ٹھیک. Thank you شکریہ very سر، تھینک much. یو سو مچ. Thank you very much, Dr. Saleem. I misunderstood what law of attraction is, so apparently, thanks to Rohan in the chat,
he explained that it's sort of the same idea of manifestation where you think that you want something, and so as long as you believe in it, you're gonna get it in reality, whether through universe or something else. I think this is just expectation is like a psychological thing. It cannot be equated with shirk or polytheism. I mean, it's just a expectation that you can have because there is nothing in science or in religion. These are two only sources that we can rely on. Is there any such thing? Even parascientific methods, we have access to them as well. To the best of my knowledge, I mean, this is something of a like a trial and error. It could be something that you can find. You can find at hand. It might get fulfilled, but there is no guarantee. I mean, if you think that there's something that you desire and ultimately you're going to get it, there's no guarantee for that. Yes, you may and you may not. It's equally possible. So I think that as long as you keep it as a desire and pray to God as a supplication, as an invocation to grant you that, I mean, it's absolutely fine. And it should not go beyond that. If you go beyond that, then of course things get complicated. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, does suicide always guarantee hell? A few days ago, there was a girl, somebody read a story that a girl was gang raped and then she committed suicide. Wouldn't there be an exception for cases like these? Maybe. I mean, it's not that we should actually give a verdict on all forms of suicide. I mean, the thing that we have to understand is that basically murder is something which is forbidden, and anything which is, I mean, any intentional murder that is committed, the Quran says the person is going to suffer from eternal hell. But, and that murder can be of someone and it could be of your own self. So this is this is a more of a general statement. But then within this whole umbrella, they can fall situations in which, I mean, a person might have some excuse, some pretext, and he or she might be treated leniently as a result. So that is for God to judge, I would say. Thank you very much, Dr. Saleem. Mansoor Ahmed, please go ahead. Assalamu alaikum. So, Sir, what is the rationale behind the significance of Jummah, especially mentioned in Ahadith? as far as the Friday prayer is concerned, if you look at the Sunnah, I mean, it is the Quran, of course, just refers to the established Sunnah of the Prophet. So it is one prayer in which uh, the our religion wants that people who are governing our country, who are the rulers, they should address the general public. They should come to the pulpit, and in the central mosque, the prime minister or the president should be there to deliver the sermon, and of course also lead the prayer. And in other mosques, it should be his representatives, like his governors or all other people who are his representatives, who should come and interact with the local population. So, of course, one reason is that all these rulers should come before the populace, the population, the people who are there, from whom they got elected, and at the same time spend time with them. Interact with them. So that is the basic wisdom and philosophy behind the Friday prayer. It is only much later in our own history, in the Abbasid era of the monarchy, when our rulers actually decided to shirk this responsibility, and then the ulama or the scholars took over. Otherwise, we know in the initial part of Islam, it was always the rulers who or their designated representatives who would come for the Friday prayer, who would deliver the sermon, who would sit with them and let them know that they are accessible. Mansoor Ahmed, did that answer your question, or would you like to ask a follow-up? Thank you very much. Thank you. I'd like to remind the participants that you can ask your questions by raising your hand or posting them in the chat. Our next question is pertaining again to the historical records. So they're asking that if those historical records and events have gone through the proper diligence of ascertaining their authenticity, can they be regarded as the ultimate truth or relative truth? And if the historical record and event is authentic in terms of its chain of narrations, is it possible that the narration itself turns out to be weak if viewed in light of the broad historical whole?
I think that I did explain that it's not that this process has reached its culmination. It's like a work in progress. We have a very large part of historical records that still need to be evaluated and undergo scrutiny. Yes, we have bits and pieces of our historical eras. For example, we have the whole incident of Karbala under scrutiny, and a lot of people have done research on that particular incident of history. Similarly, we might have other areas of history, pockets that might have undergone research, and you could have had you could read a very refined account of those eras. But as I said, we have 14 centuries of very rich history, and we have so many empires spread all over the world that initially this history that we have regarding the first 100 or 200 years of the Muslim rule still has a lot of areas that need to be re-evaluated and scrutinized. Thank you very much, Dr. And however much, let me also add this, that however much they do so, I mean, they are able to still scrutinize them, evaluate them on the principles of historical criticism, but the need to reevaluate them never ends. So just as hadith criticism is something that's like a work in progress, it's like an ongoing thing, but the only thing is that work has reached a substantial amount of completion. So history and hadith will always remain a work in progress, because this is like a human endeavor in which people have compiled prophetic sayings and historical records. So people who come after, who are successors, who come in later in time, they can always reevaluate what has been thought over on the principles of historical criticism. So we can never be sure that we have reached something of certitude, which is the case with the Quran and, of course, established practice of the Prophet. So they are the only two means that give certitude. As far as history and hadith is concerned, they can never give you certitude. All that they can do is give you relative certitude or relative amount of truth, and that too is something, as I said, which is speculative and conjectural, and there's always a chance that someone might correct something that we have understood. Thank you, Dr. Saleem. The next question asks, and first they provide the verse. The verse says, "They killed him, not neither did they crucify him." Historical evidence can show a man by that name, Yeshua, existed and was killed by the Roman government. So they're asking, how can we explain this verse to non-Muslims in the light of historical evidence? I mean, but the only historical evidence which corrects this Christian concept is the Quran itself. So the Quran is not only just a document of religion, it's also a very authentic document of history. So when the Quran says, "Vama kataluhu, vama salabuhu," that it did not kill him, nor did they crucify him, this is the correction that Quran made after 500 years. Because what they thought was actually that they had crucified Jesus. The Quran says that this never happened. And the Quran says, "Walakin shubbiha lahum," the whole matter was made ambiguous upon them. So they thought that they had crucified Jesus. The thing is that they did not. So the Quran has actually corrected this version or this conception. So if you have to convey this to a non-Muslim, then of course you'll have to tell them that Quran is also a historical document, and the way a historical document becomes authentic is that what information it gives is something. Either it's something that is based on an eyewitness account, and that eyewitness account itself is transmitted through tawatur. That is one way, and the other way is that God informs us of something. So, this could not have been done through tawatur, but what actually was transmitted through us through tawatur or through our observation was that someone was crucified, and they thought it was Jesus. So we get to know from the Gospel of Barnabas, which of course they do not accept, but it comes very close to the Quranic account when it says that Judas was actually crucified because he was the person who had actually informed the Roman authorities where Jesus was in his last days, and it was as a curse upon him and as a punishment that his own face became very familiar with Jesus, and the Romans caught him, and they thought that they had actually caught Jesus, and they crucified him. So historically, they thought that they had just crucified him, but the Quran corrected them and said, no, it was someone else that they crucified in his place, and that's how we will tell them that the Quran has corrected this historical account, and the source of that correction is God Himself. Thank you very much, Dr. Saleem. Salman Aziz, please go ahead.
سر غامدی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں کچھ الفاظ جو ہیں ان کا جیسے ڈائریکٹ ترجمہ ہوتا ہے تو اس میں ایک دو سوال آتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پہ جنتی جو ہیں ان کا تحیہ سلام ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جیسے یہاں پہ ڈائریکٹ انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو کچھ جگہوں پر اے بنی آدم کا ترجمہ جو ہے وہ بنی آدم نہیں کیا ہے بلکہ آدم کے بیٹوں کی بات کہی ہے، تو اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فیمنسٹ سوچ سکتا ہے بھائی کہ آپ نے خواتین کو اس میں چھوڑ دیا ہے، تو اس کے لحاظ سے اے بنی آدم کا ڈائریکٹ ترجمہ بنی آدم ہی ہونا چاہیے، اور بنی آدم بہتر بھی لگتا ہے۔ اس بارے میں اگر رہنمائی کر دیں پلیز تو دونوں تو چیزوں میں۔ یہ تو آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، مطلب یہ تو آپ ان کو ضرور مشورہ دیں۔ ویسے ہمارے ہاں اردو زبان کے اندر جب ہم اولاد آدم کہتے ہیں تو وہ استقصاء کر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کیونکہ دور حاضر میں فیمنزم کا غلبہ ہے تو ہمیں چیئرمین کو چیئر پرسن بنانا پڑا اور ویب ماسٹر کو ویب مسٹرس بنانا پڑا، تو یہ سارے جو صیغے ہیں، یا ہم پہلے زمانے میں پوئٹ کہتے تھے خواتین کو بھی، لیکن اب پوئٹس کہنا ضروری ہو گیا ہے، سنگر کہتے تھے لیکن اب سانگسٹرس کہنا ضروری ہو گیا، تو یہ دور حاضر کے تقاضے ہیں۔ تو غامدی صاحب کی ڈکشن ذرا پرانی ہے، اور اس ڈکشن میں جب وہ ترجمہ کرتے رہے ہیں تو اس میں یہ امپلائڈ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے بعد میں لوگ جو ترجمہ کریں وہ اس چیز کو انکارپوریٹ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں مراد وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں، اس سے یعنی قرآن مجید خود بھی ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر آپ دیکھیے کہ میل ڈومیننس پائی جاتی ہے، یعنی پیٹریارکل سسٹم کو فالو کیا گیا ہے، اور خطاب اکثر مردوں سے ہے، لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ علی سبیل تغلیب، یعنی مردوں سے مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی مخاطب ہیں، اس میں خواتین شامل ہیں۔ تو آدم کے بیٹوں کو بھی اصل میں جب آپ اولاد آدم سے تعبیر کرتے ہیں تو مراد ساری اولاد ہے، تو بنی آدم ہوں، اولاد آدم ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ بنی آدم کو اولاد آدم سے تعبیر کریں تو شاید وہ مسئلہ نہ پیدا ہو جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، لیکن تاہم آدم کے بیٹوں کا بھی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ہماری جو بس آپ سمجھ لیں ذرا پہلے جو اس وقت ڈکشن رہی ہے اس کے لحاظ سے اس کے اندر سب آ جاتے ہیں، یعنی یہاں بیٹوں سے مراد بیٹا نہیں ہے، یہاں مراد اولاد ہی ہے۔ سلمان اور سر تحیہ کا مطلب جو ہے تحیہ سلام کو کائنڈلی بتائیے گا سر، کیا مطلب ہے تحیہ تو تحیہ؟ مطلب ہے ویلکم، ایک دوسرے کو سیلوٹیشن بھیجنا، تحیتہم یوم یلقونہ السلام، یعنی ان کا ایک دوسرے کو پکارنا جو ہے وہ تحیت اسی کو کہتے ہیں، تو وہ یعنی ان کو گریٹ کرنے کے مفہوم جیسے کہتے ہیں نا، ان کی گریٹنگ جو ہوگی وہ السلام علیکم ہوگی۔ محمد قاسم پلیز گو اہیڈ۔ سر میرا سوال لینگویج ایولیوشن سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ زبان مطلب مذہب کو سمجھنے کے لیے بھی لنگوسٹکس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سر ہندوستان کے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں جب قومی زبان کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ ہندی کو بنانا ہے یا اردو کو بنانا ہے یا ہندوستانی کو بنانا ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد جو اسپیچ دیے تھے تو انہوں نے اس میں کہا کہ بھائی لوگوں کے اندر تنگ نظری بہت ہے، وہ ہندی اور اردو کے بحث میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان پورے دنیا میں بولی جائے اور ہندوستانی کا انتخاب کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہندوستانی کو ایک نئی زبان بنا کر اس میں اور بھی الفاظوں کو دوسرے زبانوں کے الفاظوں کو جوڑنا چاہیے کہ اس سے مطلب یہ قوم آگے بڑھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ زبان تو آٹومیٹک بنتی ہے اور آٹومیٹک مطلب وہ آگے بڑھتی ہے، تو یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد جو خواب دیکھ رہے تھے کہ ہندوستانی زبان پوری دنیا میں پھیل جائے اور وہ ہم اس سے ہماری قوم جو ہے وہ آگے بڑھے، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ مطلب وہ کس طرح سے ہندوستانی زبان کچھ لوگ مل کر بنائے اور اس کو پورے ہندوستان میں بولا جائے اور پورے دنیا میں بولا جائے، مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس تھوڑا سا سوال کا دیکھیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو مخاطب اس لیے نہیں بنتا، اول تو ظاہر ہے کہ یہ فورم ہے، یہ مذہبی سوالوں سے متعلق ہے، آپ کا سوال زیادہ تر لنگوسٹکس سے ہے اور اس میں بھی میں کوئی آپ کی خدمت کر سکتا، لیکن یہ سوال تو مولانا سے بنتا ہے، آپ کی جب ان سے انشاءاللہ آخرت میں ملاقات ہوگی تو یہ سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی پہلو ہیں جس کو پر کرنا ضروری ہے، فل ان دا بلینکس ہونا ضروری ہے، ان کی وہ تقریر جو ہے وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیش و عقب میں کیا ہے، پھر جا کے کوئی ہم رائے دے سکتے ہیں۔ علی الاطلاق تو یہ کہنا مشکل ہے، اور ویسے بھی اب اس کو آپ تاریخ کے سپورٹ کریں، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج سے قریباً 50 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اب دنیا ایک نئی کروٹ لے چکی ہے، اور اس وقت جو زبان چل رہی ہے وہ انگریزی زبان ہے جو یونیورسل لینگویج بن چکی ہوئی ہے۔ علاقائی زبانیں ابھی بھی زندہ ہیں اور ملکوں کی زبانیں بھی زندہ ہیں، لیکن اب ایک بین الاقوامی مینز آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپیوٹر کی وجہ سے بھی، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، یہ نہیں کہ باقی جو زبانیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن وہ بہت اپنی جگہ پہ محدود ہو گئی ہیں۔
तो शायद अब ये सवाल उस तरह पैदा भी ना हो। थैंक यू सर। Thank you very much. The next question asks, is it true that you get 10 good deeds for reading each letter of Quran? Absolutely false. There is no such authentic narrative. We have a very weak and a very inauthentic narrative that has been reported, in which it is said that every letter that you utter of the Quran will give you 10 units of reward. And I mean, it's not an authentic narrative at all. And the more it is inauthentic, the more it has become famous. And that is why people now read the Quran without understanding it, and by counting the number of letters that they have read, thinking that they are just gaining reward and tens of units of reward. That's not going to happen, I'm afraid to say. Reward is something that you will get when you understand something and then you try to follow that. Merely reading something, I mean, is not going to give you any reward. And as I said, the source is itself something that has become very famous, but it has no authenticity behind it. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, जामा तिर्मिज़ी की रिवायत है, किसी ऐसे मुसलमान को जिसने मुझे देखा, मेरे सहाबा को देखा, जहन्नम की आग नहीं छुएगी। देखा तो मुनाफिकीन, मुशरिकीन और यहूदियों और नसारा ने भी था। इस हदीस में इतना उमूम क्यों है और लफ्ज़ सहाबी का तारीफ क्या है? Well, as I said, I mean, this narrative again is extremely questionable. I mean, even if it is taken at face value, I'm pretty sure that its isnad is weak. It does not seem to be correctly reported. It goes against the spirit of religion. People do not get salvation by looking at a prophet or, I mean, just being in their company. They have to prove themselves. They have to prove their mettle in order to qualify. So, on the face of it, this is absolutely an inauthentic narrative. And a Sahaba or a Sahabi is a person who has spent his life in the company of the Prophet, and that is something in which he has had that exposure with the Prophet, which is a substantial exposure in which he actually becomes virtually like a student, and the Prophet becomes his teacher. So the question itself has arisen because there is a group of people who think that by merely looking at the Prophet and by merely being at a distance and being in his company is sufficient for a person to be called his companion. So yes, maybe literally he could be still be called someone who saw the Prophet, but what we call a companion is more of a student or more of someone who has spent time and has been able to have exposure with the Prophet. So that is an entirely different thing. Thank you very much. The next question asks, they say that they remember you saying that Bible is still around 80% intact. Is this also true for the Torah? It is, very much. Thank you. The next question asks, is adultery limited to fornication, or do lesser acts like flirting considered adultery too? No, of course, the adultery we know is a culpable punishment. It is something that if you get caught, that you will be punished. So that punishment is 100 lashes. So that is only something. I mean, well, the act of adultery is punishable by these 100 lashes. Less than that, anything. I mean, you can give it a different name, but it cannot qualify as adultery that warrants this punishment. Thank you for that explanation. The next question asks, is delaying Hajj allowed when you have the financial means to do so? So the question is that why would you delay it? I mean, if you have a legitimate reason, of course, that means that you have a legitimate reason. But if you are just dilly-dallying, you're just delaying it without any reason, then yes, this is something that is going to be a cause of concern, and the Almighty is going to ask you that if you were in a position to go for Hajj and all other responsibilities that were imposed on you were able to fulfill them, and also you had the means to go, your health was okay, you had funds also, you had the time also, then you must have a damn good reason for not going. Thank you. The next question asks, so you don't get any reward from just reading the Quran without any understanding? Correct. Even if you understand it, your reward is not guaranteed unless you act upon what you've understood. Thank you. Abrar, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था कि गामदी साहब ने ये फरमाया था कि जो तर्के रफ़ाए दिन के साथ नमाज चली आ रही है, जो हनफियों की नमाज चली आ रही है, वो अमली तवातुर से चली आ रही है।
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تواتر جو یہ عملی تواتر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ترک رفع دین کی نماز پر، تو یہ تو خود غامدی صاحب کی جو تواتر کی ڈیفینیشن ہے اس پر کوالیفائی نہیں کر رہا، کیونکہ آج تو اختلاف رفع دین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے، تو اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے گا؟ تو دیکھیں یہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ترک رفع دین کو تواتر حاصل ہے، یہ تو وہی نہیں کہا انہوں نے. جہاں تک میں ان کی بات سمجھا ہوں وہ تو یہ ہے کہ رفع یدین کرنا جو ہے یہ ایک آپشنل چیز ہے. یعنی آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، اور تکبیرات پہ اگر آپ نے ہاتھ کو بلند کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو خود اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آپشن دی گئی ہے، چوائس دی گئی ہے. کچھ لوگ باندھ کے پڑھیں گے، کچھ لوگ چھوڑ کے پڑھیں گے، اور کچھ لوگ ایسا ہوں گے کہ جو ہر تکبیر کے موقع پہ اٹھائیں گے. سو یہ نماز کے وہ حصے ہیں کہ جہاں پہ جو آپشنل حصے ہیں، جو نفلی حصے ہیں. یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمیں رکوع کرنا جو ہے یہ نماز کا ایک لازمی جز ہے، تو کچھ نماز کے وہ پوسچرز ہیں، وہ حالتیں ہیں جو اس کے لوازم کہلاتے ہیں. یعنی رکوع میں جانا، سجود میں جانا، قومے میں کھڑا ہونا، اتحیات میں بیٹھنا، یہ لازمی اجزاء ہیں. لیکن رفع الیدین جو ہے یہ اس کا لازمی جز نہیں ہے، یہ فرد پر چھوڑ دیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس میں اختلاف بھی ہے. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. Thank you. Salman Aziz, please go ahead. تو جب آپ جو ہے وما قتلہ ما صلبہ کو ایکسپلین کر رہے تھے کسی جواب میں شاید صحیح طرح سمجھ نہیں پایا. آپ نے کہا کہ یہ چیز بعد میں شاید بن عباس میں بھی لکھی ہوئی ہے جو قرآن کے قریب ترین ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے جو بن عباس ہے پھر وہ ظاہر ہے پھر ریویل نہیں ہوئی، نازل نہیں ہوئی وہی کے طور پہ، بلکہ کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. برنباس تو شاگرد تھے براہ راست، ان 12 حواریوں میں سے ہیں، اور انہوں نے لکھی ہے. عیسائی اس کو نہیں مانتے. ہمارے جو کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس انجیل کو ہم نہیں مانیں گے. ان کے آپ ان سے ریزنز سمجھ سکتے ہیں. میری اپنی جو سمجھ ہے اس کے مطابق تو یہ اصل میں یہ وہ انجیل ہے جو بالکل درست ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جو موجودہ انجیلوں میں ہے اور جو کرسچینٹی کو اسلام سے سیٹ اپارٹ کر رہی ہے. نہ آپ اس میں کفارے کا عقیدہ آپ کو ملے گا، نہ اس میں آپ کو حضرت مسیح کی والدہ کی الوہیت ملے گی. تو آپ کو لگے گا جیسے بالکل ایک بہت ہی قرآن کے ایسے قریب ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہو. سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب کہ بن عباس کے اوپر کیا وہی نازل ہوئی تھی یا وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے؟ جو کہ انجیل تو اگر دیکھیں وہی تو کسی پہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی. وہی تو نہ یوحنا پہ نازل ہوئی، نہ مرکز پہ ہوئی. وہی تو نازل ہوئی ہے حضرت مسیح پہ. حضرت مسیح نے اس چیز کو جب آگے کنوے کیا تو یہ اس کا ریکارڈ ہے. ان کے حواریوں نے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جی وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو فوت نہیں ہو گئے تھے ظاہر، وہ تو صلیب ان کو دے دی گئی تھی، تو اس کے بعد لکھا زندگی میں دیکھیں ان کی وہ زندگی میں موجود تھے نا بارنباس. جو یعنی ایسا تو نہیں ہے سادہ ہاں یہ الفاظ میں یہ ان کا ہسٹوریکل ریکارڈ، ان کی حدیث سمجھ لیجئے. جیسے ہمارے یہاں حدیث ہے یہ اسی طرح کی چیز ہے، اور اس کے اندر بھی پھر لوگوں نے اہتمام کیا کہ جی سر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح کے الفاظ کو الگ کر لیا گیا، یعنی کا تاریخی حصہ الگ کر لیا ہے. اور ریڈ لیٹر بائبل کو اگر آپ سرچ کریں گے کسی بھی سرچ انجن میں تو آپ کو وہ ریڈ لیٹر بائبل آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انجیلوں کے اندر جو تاریخ ہے اس کو انہوں نے ہٹا لیا ہے، اور حضرت مسیح کے جو الفاظ ہیں باللفظ قریب رہ کے، وہ جو ان کے حواریوں نے، ان کے شاگردوں نے جو ریکارڈ کر کے نریٹ کیے ہیں، تو صرف آپ کو براہ راست وہ جس کو آپ وہی کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کے ہمارے پاس اصل الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن حضرت مسیح نے جو بھی الفاظ کہے ہوں گے اس کے بہت قریب ہیں، تو وہ ریڈ لیٹر بائبل میں آپ کو نظر آ جائیں گے. سر میں سمجھ نہیں پا رہا، یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ مسلوب کر دیے جائیں گے یا اس طرح سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی؟ نہیں، ذکر نہ ہونے کا تو مطلب یہ نہیں ہے نا. اور پھر یہ بات ہے کہ یہ جو انجیلیں لکھی گئی ہیں یہ کچھ تو ظاہر ہے کچھ ریکارڈ ہوا ہے جو انہوں نے زندگی میں انہوں نے مرتب کیا ہوگا، اور کچھ ان کے بعد بھی مرتب کیا ہوگا. ترتیب پائی گئی ہے نا. تو اس کے اندر جو ہسٹری تو الگ سے منتقل ہوئی ہے نا. حضرت مسیح اپنی صلیب دینے کے بارے میں تو اطلاع نہیں دیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دو چیزوں کو الگ کریں. جیسے قرآن کے اندر بھی تاریخ بیان ہوئی ہے تو ویسے ہی انجیلوں کے اندر بھی تاریخ بیان ہوئی ہے. ایک مرتب نے تاریخ بیان کی ہے جو الگ سے بیان ہوئی ہے، لیکن جب وہ مرتب ہوئی ہیں انجیلیں تو وہ ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے وہی کے ساتھ خلط ملط ہو گیا. تو بارنباس کی جو انجیل ہے اس میں آپ کو بیسکلی تو کیا ہے، وہ انجیل ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے وصول کی ہوگی.
لیکن ہمارے پاس وہ اصل زبانیں موجود نہیں ہیں، معلوم نہیں کیا تھی اور کیا سے کیا ہوگی، لیکن جو کچھ بھی موجود ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو واقعات ان کی زندگی میں پیش آئے اور بعد میں بھی پیش آئے وہ نہیں ہے کہ جو باقی انجیلیں بیان کر رہی ہیں. Thank you very much. I think if there's no more follow-up, we'll move on. Muhammad Qasim, please go ahead. سر میرا سوال سنت کے تعلق سے ہے. غامدی صاحب جو سنت کے بارے میں فرماتے ہیں اور مطلب سنت کے بارے میں جو غامدی صاحب سے ہم نے سیکھا ہے تو وہ قرآن اور مطلب قرآن کے بعد کا درجہ سنت کا ہے، لیکن قرآن اور سنت کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو قرآن کا جو ٹوٹل کنٹینٹ ہے وہ فکسڈ ہے، مطلب اگر نمبر آف لیٹرز ان قرآن بھی دیکھ لیں تو فکسڈ ہے، لیکن اس کے برخلاف جو سنت ہے، سنت کا تو ایک کوئی پراپر سورس مطلب ایک ریسورس بک بھی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ سنت کی جو نمبر آف کیٹیگریز غامدی صاحب نے بتائی ہے 27، اس کیٹیگریز کے اندر ہر ایک کیٹیگری میں کتنی کتنی سنت ہے، جس طرح سے قرآن کے لیٹرز بھی فکسڈ ہے وہ بھی تو یہ نہیں ہے. اور ایک چیز جو غامدی صاحب سنت کے مطلب ڈرائیو کرنے کے جو 7 پرنسپلس ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایک ایسا یہ ہے کیا کہتے ہیں ریسورس مٹیریل ہے جس سے وہ 27 کیٹیگریز آف سنت اور ان کے ہر ایک کیٹیگریز کے اندر کتنی کتنی سنت ہے اور وہ ساری سنت جو غامدی صاحب کے 7 پرنسپلس ہے اس کو اپلائی کر کے مطلب اپروف مٹیریل ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا سوال نہیں، ہے. ابھی تک یہ کام یہاں پہ نہیں ہوا. یہ ہونے والا کام ہے جس کے اندر وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجمالی سنتیں ہیں. اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ نے تعداد بیان کی وہ کیٹیگریز ہیں، وہ عنوانات ہیں، ان کے تحت جو ذیلی سنتیں ہیں، سنن ہیں، وہ ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی کمپائل کر لیا گیا ہو. لیکن اگر کوئی طالب علم یہ چاہے تو ایک بڑی خدمت ہوگی کہ وہ یہ کرے کہ ان عنوانات کے تحت ان چیپٹرز میں وہ جا کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی اور کیا کیا لسٹس ہیں جو اس کے تحت آتی ہیں. تو یہ ابھی یہ کام نہیں ہوا ہوا اور اس کو ہونا چاہیے. کوئی کرتا ہے تو یہ بڑی مفید خدمت ہو سکتی ہے. تھینک یو سر. Thank you very much. Mansoor Ahmed, please go ahead. سر زبان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، آپ نے نماز کے بارے میں یا تراویح کے بارے میں بھی بات کی کہ وہ عربی زبان یا کسی اور زبان میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آیا کہ عربی زبان کے متعلق ایک تاثر یا کچھ ایویڈنسز بھی یا کچھ روایات وغیرہ بھی ملتی ہیں کہ عربی زبان کوئی برزخی زبان ہے یا آسمانی زبان ہے ہوگی. اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں بھی بتائیں، اور ریالٹی میں عربی زبان کی کیا سگنیفیکینس ہے اور کیوں ہے وہ بھی بتائیں پلیز. دیکھیں، اخروی لحاظ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جنت ہی کیا زبان ہوگی، اور کوئی ایک زبان ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. ممکن ہے مختلف بولیاں ہوں اور سب بولیوں کو سمجھ رہے ہوں، کیونکہ وہ تو ایک ایسا عالم ہے جہاں پہنچ کے ہی اندازہ ہوگا. البتہ دنیا میں اس کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغام ہے جو اس کی طرف سے انسانیت کو دیا گیا وہ عربی زبان میں ہے. اس لحاظ سے، اور وہ عربی وہ نہیں ہے جو اس وقت عرب میں بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. قرآن کی جو عربک ہے وہ بہت مختلف ہے. تو اس لحاظ سے جو ہمارا ایک یوں سمجھ لیجیے مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ انسانیت کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے اس کی اپنی زبان میں. تو اس کی سب سے بڑی سگنیفیکنس یہی ہے کہ چونکہ ان کا آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا عربی زبان میں ہے، قرآن مجید کی شکل میں، سو اس کو اگر آپ نے براہ راست سمجھنا ہے ترجمے کے علاوہ، جیسے آپ جانتے ہیں نا کسی زبان کو فرسٹ ہینڈ، تو اس کی ضرورت ہے ہر انسان کو، اور مسلمانوں کو تو بالخصوص. اس وجہ سے ان کی یہ سگنیفیکنس جو ہے یہ ہمیشہ برقرار رہے گی، اور یعنی اس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. تھینک یو ویری مچ. Not very much. Javed Ishrat, please go ahead, and then we will come to chat questions. السلام علیکم. ایکچولی کوئی ایسا سوال ہمارے پاس نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے اور حامد صاحب کی وجہ سے سارے سوالات، تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں جو کچھ ڈاؤٹس تھے. لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے حامد صاحب کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اتفاق سے ہم نے بھی ایک بات سنی تھی. رکوع میں جب جاتے ہیں لوگ، رکوع میں نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو رکعت کو پوری کر لیتے ہیں. تو جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ جب رکوع میں شامل ہوں گے تو رکعت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ آپ امام کے ساتھ آپ کا قیام نہیں ہوا اور امام اپنی حالت کو تبدیل کر چکے ہیں. تو پھر آپ کا امام کے ساتھ جب قیام نہیں ہوا تو آپ کی رکعت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قیام اس کا فرض ہے
جماعت کا اور نماز کا. تو غامدی صاحب نے ایک ہمیں تعجب ہوا ابھی کچھ ریسنٹلی کچھ کسی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے رکعت ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا اس میں تعجب ہوا تھا, تو پلیز ذرا سا اس کو کلیئر کر سکتے نہیں, ہیں. اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ تو ہر جگہ کا مجمل ہے مسلک ہے کہ اگر آپ کو رکوع میں نماز مل جائے تو وہ رکعت ادا ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ قوما جو ہے یا جو کھڑا ہونا ہے یہ نماز کا لازمی حصہ ہے, یہ فرض ہے, اگر یہ چوک گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نماز ہمیں نہیں ملی. اس طرح کی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ فقہا کے اجتہادات ہیں, اور بعض فقہا یہ رکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ ان میں سے وہ لوگ جو ان کی یہ رائے ہے وہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز نہیں ملی جب آپ سیدھا کھڑے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکعت آپ کی ضائع ہوگی. یہ اصل میں اس طرح کی کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملی, بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے, اگر میرا حافظہ نہیں چوک رہا تو اس طرح کی روایت موجود ہے کہ اگر آپ کو رکعت مل جائے گی تو آپ نے پھر آپ کو اگر رکوع مل گیا تو فقط ادرک رکعتہ, تو آپ نے اس کی رکعت بھی پا لی. اس طرح کی کوئی بات ہے, مجھے ابھی 100% مجھے ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایگزیکٹلی الفاظ ہیں. لیکن وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ جو نماز کے فرائض ہیں, نماز کی سنن ہیں, یہ سب فقہا کی درجہ بندی ہے, ان کی کیٹیگرائزیشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں کی بھی. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ایک حدیث پڑھی تھی ہم نے, آپ اس کو ریفرنس حدیث کا تو حدیث آپ کو معلوم ہوگی ڈیفینیٹلی, اس کو ہم اگر ریفرنس نہ بھی دیں تو آپ پہچان سکتے ہیں اس چیز کو, کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک حدیث آئی تھی کہ ابو بکر صدیق دور سے ہی نماز میں شامل ہو گئے تھے اور وہ رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آئے. تو بعد میں فرمایا کہ آپ ایسا مت کیجیے, جتنی نماز آپ کو ملتی ہے آپ آرام سے آئیے اور اطمینان سے نماز میں شامل ہوئیے. دیکھیں یہ جتنی تو نماز بالکل آپ ایک کو ملتی دوسرا, ہے. یہ سچویشن ہی دوسری ہے نا, کہ یعنی آپ ابھی نماز میں شامل جی نہیں جی ہوئے, آپ کو اور یہ معلوم نہیں کہ ان سے یہ نسبت ہے, یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ان کی نسبت کر دیتے ہیں, یہ خود ایک محل ہے exactly. چیک کرنے کا کہ انہوں نے یہ کام کیا بھی نہیں تھا. وہ تو فاصلے سے انہوں نے بالکل اپنے آپ کو رکوع کی حالت میں وہ لے کے آئے. اس پہ تو ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ ابھی آپ نماز میں شامل ہی نہیں ہوئے. اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب نماز میں آپ شامل ہو گئے ہیں اور آپ کے سامنے امام جو ہیں وہ رکعت میں جا چکے ہیں, وہ رکوع میں جا چکے ہیں, اور وہ قوما میں جو استادہ کھڑے تھے وہ نہیں رہے, تو اب کیا صورتحال ہے؟ تو یہ تو ایک بالکل مختلف سچویشن ہے. اس لیے آپ اس کی دوبارہ تحقیق کیجئے. مجھے جو اس بارے میں یاد ہے وہ یہی ہے کہ رکوع میں اگر آپ کو نماز مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہے کہ آپ کو رکعت مل گئی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے جیسے جمعے کی نماز میں آپ گئے, اب سیکنڈ رکعت میں آپ جوائن کر رہے ہیں جمعے کی نماز, بہت سے لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو اپنی ایک رکعت کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اس کو بھی وہ تو پھر وہ ایک ہی رکعت پڑھ نہیں لیں. دیکھیں, اس کے جو علاوہ کر لیں یہ تو کرنے سے تو نہیں نا ایک چیز ہو جاتی, غلط فہمی سے بھی انسان کر سکتا ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں معلوم بات ہے وہ تو یہی ہے کہ رکوع میں اگر آپ کو وہ رکعت مل گئی ہے, یعنی ابھی رکوع سے وہ قوما میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ رکوع کے اندر ہیں, تو پچھلی رکعت آپ کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دہراتا ہے تو اپنی مرضی سے دہراتا ہے, مطلب یہ تو ہم اس کو نہیں روک سکتے, لیکن جو مسلک ہے اس معاملے میں وہی ہے کہ رکوع میں جانے سے وہ پچھلی رکعت مل جاتی ہے آپ کو. چلیے ٹھیک ہے, رکوع میں جانے سے اگر پچھلی رکعت مل جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قیام آپ نے کیا تو آپ کا جب امام کے ساتھ قیام نہیں ہوا تو آپ نے نماز میں قیام نہیں کیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ رکوع میں شامل, آپ نے نماز اسٹارٹ کی ہے رکوع کی حالت سے. جی ہاں. تو یہ تو ایک عجیب بات نہیں ہوگی, تعجب والی بات نہیں ہوگی کہ نہیں قیام دیکھیں, کے بغیر یہ تو ایک نماز کیسے کنسیشن ہے نا, آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کنسیشن ہے, ایک آپ کو ایک کنسیشن دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آخری جو انتہا ہے رکعت کی وہ رکوع ہے. کیونکہ دیکھیں رکوع کب وہ ختم ہوتا ہے, وہ رکعت کب ختم ہوتی ہے جب آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ اتمام تب ہوتا ہے کہ جب انسان رکوع سے واپس سیدھا کھڑا ہوتا ہے, اور وہ جو قیام ہے اس کا یعنی جب تب بھی اس کو نہ ملے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو قیام نہیں ملا. تو چونکہ آپ رکوع میں چلے گئے ہیں اور ابھی آپ دوبارہ سیدھا نہیں کھڑے ہوئے, تو آپ کو یہ ایک کنسیشن دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو بہرحال یہ آخری لمٹ ہے, اس کے بعد اگر آپ شامل ہوں گے تو یہ رکعت نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے اور آپ کے کرنے کی چیز نہیں, اگر آپ کو پیغمبر کی طرف سے یہ رعایت ملی ہوئی ہے تو بہرحال اس رعایت کو ہم فالو کریں گے, اگر نہیں ملی تو ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. Thank you very much, نہیں Dr. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. I چلیے think we're چلیے overdue. اوکے, تھینک یو ویری مچ, تھینک Thank you very much. We have a bunch of chat questions to get through, so I don't think we'll have any more times for raised hands. The next question asks, this is in regards to Jesus. How much time after the incident of crucifixion was his demise, and when was he lifted? I mean, this is something that we don't have any particular knowledge of. We do know that he
probably died when he was close to 50 or something like that. It's not correct, as we generally assume that he died in his 30s, because we have statements in the Bible which say to the effect that he died close to his middle ages, 50 or maybe a couple of years even older than that. And then it was in 70 AD when Titus, the Roman emperor, he attacked, and we know that this was like a retribution for the Jews of killing Jesus, or at least trying to attempt to kill him. And this is something that was the consequence of that. So, I mean, must have happened between those 10 years in which they thought that they had crucified him, and Titus had attacked the Roman Emperor Titus had attacked the Jews in 70 AD. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, I'm getting frequent doubts on whether anytime I notice a beautiful person, whether it's the same gender or the opposite gender, that I am lusting. This fear makes things more complicated. Is it permissible to notice such beauty without lust? Biologically, is that a possibility? And to find someone pleasing without having any bad intentions? Well, I think there could be a pretext for that, because nowadays we have dressing done in a way that at times the two genders appear alike, and the way the haircut is done, the way they are dressing, this might give the impression that it might take some time to make you realize whether you're looking at a boy or a girl or a man or a woman. So this is something that, I mean, could be the case. But as I said, whether it's the case or not, the real thing is that, I mean, normally glancing at someone or glimpsing someone or uh, observing someone is absolutely fine. It's not. It's just that you should not stare at that person in a sexual sense, in a sexual way, in the matter that you do when you lust after someone. So that is something that should be safeguarded. And even if that starts to come, you should immediately try to correct yourself, because, I mean, of course, we do have the forces of evil attacking us all the time. So if that does happen, then it is our duty to try to, I mean, not succumb to it and evade that. Thank you very much. The next question asks, why is it that so many inauthentic hadith become so famous? Is that is that some kind of intentional evil, or simply just a lack of understanding? It's basically because when in an era in which decadence has set in amongst Muslims, in which knowledge has become so superficial, in which research has become a condemned thing, in which blind following has become a very revered thing, in which you worship your heroes and you worship past authorities as if they are infallible. So these are the signs of a decadent ummah. I mean, that have, I mean, because of which we find such limitations and such issues being arisen. So I think that it's just a question of being more research minded, more critical minded, more debate oriented, and having any question that comes to your mind should not be lulled to sleep. So, I mean, just a question of changing your outlook towards understanding religion should not be something that you blindly accept something. If you have a question, you should raise that question. It's like a pursuit for knowledge. It's like quest for truth. So when you are inquiring about the truth or inquiring after the truth, what do? You evaluate, you discuss, you debate, you compare, you continue to ask questions. I think this is the culture that we are lacking at the moment in religion, especially. So there should be a revival of this culture, and that itself owes a lot to how education is handled, especially religious education is handled in most Muslim countries. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, apart from the transmission of the language and the characters and stories within each period, is everything between other religions the exact same way? Well, it depends what you classify as religion. I mean, there's one thing that we call divine religions, and the another is man-made religions like Taoism or Shintoism. We have other creeds which human beings. Confucianism, you know, that Confucius was a sage. He was a revered personality, a highly respected individual, a very literate person, intellectual person. So, as far as divine religions are concerned, I can tell you that yes, very closely they resemble each other in lots of things, especially if you even block them in the form of the Abrahamic ones. So that too is something that seems to be they seem to be very close. But as I said, because we don't have their originals preserved, so I mean, it's not that we can always be very sure about them.
the only originals that we have preserved is the Quran itself. So that is why you have to entirely depend on the Quran. And when we view other religions, when we read about them, then their understanding and their texts have to be kept subservient to the understanding of the Quran. Thank you very much. The next question asks, and this is relating to the reward of each letter of the Quran. Do the Hafid that have no or limited understanding of the Quran don't get much reward? I think why should we go after how much reward is going to be obtained by a particular Hafiz or not? What we need to understand is that merely reading the Quran or even understanding it, it's not sufficient for you to give a reward, because you see, reward is based on some act that you do. How can you gain reward when you're not doing something that has to be done, even if you know what the right thing to do is? So at least you should have at least strong intention, and next to that, whenever the chance comes, you should practically do that what you just read or heard about. uh, I do understand the question where he or she might be coming from, because for ages and ages we have been told that merely reading the Quran, like a holy scripture, is sufficient for us to gain a reward, because it is so deeply rooted in our psyche that it's difficult to get rid of. But to be honest, as I said, it owes itself to just one hadith, and if you look up that hadith, work has been done on that hadith, you'll see that it is absolutely inauthentic, and it cannot be reliably traced back to the Prophet. Thank you very much. So people are wondering if we can expect a reinterruption and reorganization of hadiths and quotes without, a proper reorganization of them. So this is a work in progress. Our institute, Al Mawrid Institute, is actually undertaking the whole project of hadith literature. It began sometime about 6, 7, 8 years ago, and so it has two parts in which accepted narratives are being arranged in a particular sequence, and then we are also compiling narratives which don't stand to the scrutiny of criticism, so they are being also sifted out. And because of the fact we have almost 100,000 or maybe even more narratives at hand, so it might take a while to come up with a complete or a final anthology. But I think, to be on a safe side, we have completed about 20% or maybe 30% of the work in these 7 or 8 years, and God knows how much time would be needed to complete the rest of the work. And still, as I said, that would not be something that we can present as a final answer to all questions, because it's like a human endeavor. It's our effort, and anyone can, of course, come and re-evaluate and re-criticize it. But yes, as long as we are concerned, maybe it's going to take another couple of decades before we find it to be complete. Thank you very much. We are very close to the end of time, so we have time for one more question. We have like 10 more questions, if not more. I can't see. I've lost count at this point. So I would request the participants to please copy your question and keep it with you until the next Ask Dr. Saleem session, or you can join other sessions that we have going on during the month. For example, Islam Study Circle, or the end of the textual study of the Quran, where we do take non-topic related questions during those series. So please copy your questions and keep them with you. So the last question that we'll end up with is, why was Prophet Solomon allowed to have 700 wives and 300 concubines? Wouldn't this be inconsistent morality? I think that we have to understand that this is biblical history, and it has not been authentically reported. God knows how many wives he had. The fact that he had 700 wives or 300 concubines, this is all conjecture. It's all speculation. It's basically biblical history, which cannot be fully trusted. So I do think that we should be very careful in studying these records, and it is very unlikely actually that this could be the amount of wives or concubines that he would have had. But nevertheless, I think that whatever the number of his wives, I think it would have been under a manageable strength, something that he could have managed, something that the Sharia that he was following was in accordance with that as well. We would expect a prophet of God not to deviate from that Sharia at all. So I think that keeping all these things in view, historical records have to be always understood in the light of this whole scenario.
Thank you very much, Dr. Saleem, for your time and your explanation. And thanks to all the participants for coming through and sending us your questions. It's wonderful to see so many questions. Unfortunately, we don't have time for all of them. So, inshallah, please hold on to your questions, copy them, make sure that they're with you, and then you can ask for. You can wait until the next Ask Dr. Saleem session, which will be the first Saturday in February, or you could hold on to your question for one of the other series that we have going on during the month. And inshallah, the recording of this session will be posted within a couple of weeks or so. So keep an eye out for that for those who are asking about the recording. And until tomorrow's textual study of the Quran session, take care, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.